ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، وہاں کیا مراد ہے اس؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے علم اور اپنے عمل دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے تو بعض اوقات ایسے مراحل پیش آ جاتے ہیں جس میں اس کو اس کی گواہی دینا ہوتی ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک خاص تعبیر دی ہے کہ انسان کو قائم بالقسط ہو کر رہنا چاہیے۔ اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ وہ دیکھیے اور لفظ شہداء استعمال کیا ہے، حق اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو اللہ کے لیے۔ شہادت کی اصل یہ ہے، یعنی آدمی اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کرے کہ جب کبھی اس کی ضرورت پڑے وہ صحیح بات کی گواہی دے تو وہ کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر اس کی گواہی دے دے۔ چنانچہ دیکھیے یہ آیت میں نے جہاں سے پڑھی ہے، اس کو آپ سورہ نساء میں نکالیں تو اس میں آگے یہ کہا ہے کہ تم اللہ کے لیے شہید بنو، اگرچہ یہ گواہی تمہیں اپنے خلاف، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے۔ اسی آیت کو بین ہی انہی الفاظ میں معمولی تبدیلی کے ساتھ سورہ مائدہ میں دہرایا ہے، اور دہرا کر وہاں یہ کہا تھا کہ خواہ یہ گواہی یا شہادت تمہیں اپنے اعزاء اقربا، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، یہاں یہ کہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگرچہ یہ گواہی دشمن کے حق میں دینی پڑ جائے تو تمہیں کسی شخص کی دشمنی یا کسی گروہ یا قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کے خلاف کوئی بات اپنی قوم یا اپنے کسی فرد کی عصبیت میں کہہ دو، دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی عدل اور انصاف کے خلاف بات کہہ دو جب بات کہنے کا موقع پیدا ہو۔ اپنے وطن کی، اپنی قوم کی، اپنے علاقے کی، اپنی برادری کی عصبیت میں دشمن قوم، یہ نہیں کہ غیر محض کا ہے، دشمن، اس کے بارے میں بھی کوئی خلاف عدل بات نہ کرو۔ تو اصل شہادت یہ ہے۔